الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ملک معروف قاری جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. جناب ایک بار پھر 1445 ہجری 2024 کے رمضان المبارک میں سحری کے موقع پہ انتہائی حسین پر رونق اور روحانی لمحات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ جب انسان کو یہ سمجھ آ جاتا ہے نا کہ بنانے والے نے اس کو کیوں بنایا ہے، خلق کرنے والے نے اس کی تخلیق کیوں کی ہے، جب اسے پرپس آف لائف سمجھ آ جاتا ہے تو پھر وہ کبھی بھی ڈسٹریکٹ نہیں ہوتا، وہ اپنے ٹریک پہ ہی رہتا ہے. بہترین انسان وہ ہوتا ہے صاحب کہ جو اس بات کا پیمانہ ابتدا ہی سے بنا لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میرے اس جسم کا مقصد کیا ہے، میرے وجود کا مقصد کیا ہے، مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کیا ہے،
میں بنیادی طور پہ اس زمین کے اوپر بھیجا کیوں گیا ہوں. ہوتا ہے نا, یعنی بلا تمثیل عرض کروں کہ کسی بھی پروڈکٹ کو جب بنایا جاتا ہے تو پرپسلی بنایا جاتا ہے, اور اگر وہ اپنے پرپس سے ہٹ جائے تو یقیناً وہ پروڈکٹ جو ہے وہ قابل استعمال نہیں رہتی, وہ ڈسکارڈ کر دی جاتی ہے. یعنی جس پرپس کے لیے جس پروڈکٹ کو بنایا گیا ہے وہ اسی پرپس میں استعمال ہوگی. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ایک پروڈکٹ بنائیں, فرض کیجئے کسی ایکس پروڈکٹ کو آپ بناتے ہیں اور اس کو آپ وائی پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں, تو یہ پاسبل نہیں ہے. جب تک کہ آپ اس کو اس کے پرپس کے لیے یوز نہ کریں وہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے گی, ڈسکارڈ ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک کنڈکٹ دے دیا ہے, پرپس آف لائف سمجھا دیا ہے, اور قرآن پاک میں بہت واضح طور پر اس آیت نے بتلا دیا ہے کہ ہمارا آپ کا جو پرپس آف لائف کیا ہے, وہ بہت واضح طور پہ بتلا دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یعنی یہ جو آیہ مبارکہ ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یہ بنیادی طور پر بتلا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. مقصد یہ ہے. اب بندگی میں ظاہر ہے تمام تر عبادات آ جاتی ہیں, لیکن آج اسپیسیفکلی ہم بات کریں گے ان عبادات کی کہ جب پوری دنیا محو خواب ہوتی ہے تو چند ایک لوگ ہوتے ہیں جو سرگوشی کے لیے اٹھا کرتے ہیں. پوری دنیا جب اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے نرم اور گرم بستروں کے اندر اور لحافوں کے اندر موجود ہوتی ہے تو چند ایک آنکھیں ہوتی ہیں جو ڈبڈبا رہی ہوتی ہیں. پوری دنیا جب اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر خواب کی ایک دنیا کے اندر چلی جاتی ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بستروں کو چھوڑتے ہیں, اپنی پشت کو اپنے بستروں سے الگ کرتے ہیں. وہ نہ اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ سردی ہے, نہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ گرمی ہے, وہ صرف اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ اس وقت میرا پروردگار اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما رہا ہے, اور منادی پکار کے کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار, تو ہاں میں ہوں, میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جا رہا ہوں. منادی پکار رہا ہے کہ ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو, تو ہاں میں ہوں جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. ہے کوئی جو اللہ سے مغفرت کے پروانے چاہتا ہو, تو ہاں میں ہوں جو اللہ سے بخشش چاہتا ہوں, کیونکہ گناہوں میں یہ پورا جسم اٹ چکا ہے, وجود کے اوپر گناہوں کا بے انتہا بار ہے, اس بار کو اتارنا چاہتا ہوں. تو چند ایک ہوتے ہیں جو خوف خدا اور خشیت الہی کا یوں کہیے کہ مرقع اور مرصع بن کر اللہ کی بارگاہ میں اس تیقن سے حاضر ہو رہے ہوتے ہیں کہ میرا رب بڑا کریم ہے, اس کی شان بہت ہے, میں جب اس کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو حیا آئے گی کہ میرا بندہ رات کے اس پہر میں کہ جس وقت پوری دنیا سو رہی ہے مجھے منانے کے لیے کھڑا ہے, میں اس کو بخشش اور مغفرت کے پروانے عطا کر دوں. تو بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں صاحب, بڑے کمال لوگ ہوتے ہیں, اور ان کا نقشہ تو کل بروز محشر کچھ اس طرح سے کھینچا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قیام اللیل کرنے والے لوگ ہیں نا, جو راتوں کو اٹھتے ہیں, تہجد ادا کرتے ہیں, جو تراویح ادا کرتے ہیں صاحب, ان کو بھی شامل کر لیجئے, جو نوافل ادا کرتے ہیں ان کو بھی شامل کر لیجئے. یعنی ان کی بخشش کا جب اعلان کیا جائے گا نا تو پوچھا جائے گا کہ یہ کس انعام کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشا جا رہا ہے. تو سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 17 اور 18 میں ان لوگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے, اور وہ نقشہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر, کیا کمال جملہ, وہ راتوں کو تھوڑی سی دیر سویا کرتے تھے اور رات کے پچھلے پیروں میں اٹھ اٹھ کر مغفرت طلب کیا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے بات کو؟ یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو صرف اس بات کی پرواہ ہوگی کہ کہیں رب ناراض نہ ہو جائے. بڑی کمال نمازیں ہوتی ہیں صاحب, یہ بڑی کمال کہ گھر کے اندر ایک سناٹا طاری ہے, ایک سکوت طاری ہے, گھر بھی خاموش ہے, محلہ بھی خاموش ہے, علاقہ بھی خاموش ہے, ہر طرف ایک خاموشی طاری ہے, اور اس سناٹے کے اندر ایک شخص اٹھتا ہے, ایک خاتون اٹھتی ہے, ایک بچہ اٹھتا ہے, ایک جوان اٹھتا ہے, اور بہت ہی خاموشی کے ساتھ دروازے کی اوٹ سے جھانکتا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو جائے, کیونکہ اب وہ ملاقات اس سے کرنے کے لیے جا رہا ہے جو اس وقت متمنی ہے کہ میرا بندہ جو ہے آ کر میری بارگاہ میں سربسجود ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لیجیے صاحب, اور اپنے دلوں کو اس فرمان سے روشن کر لیجیے. میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو رمضان میں ایمان کے ساتھ اور طلب ثواب کے لیے قیام کرے, کیا کرے؟ ایمان کے ساتھ طلب ثواب کے لیے قیام کرے,
تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پروفیسر صاحب بات کا آغاز کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کی حلاوت کو، جس کی لذت کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے جو مطلقاً عبادت کا تصور ہے، ظاہر ہے انٹروڈکشن ہمارا یہی ہے کہ ہمیں بھیجا ہی صرف اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے گیا ہے، تو عبادت الہی کا جو کنسپٹ ہے خاص طور پر قرآن کی روشنی میں، میرا خیال ہے یہاں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، ان بابرکت ساعتوں میں ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ تلاش کرتے ہیں کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ اس ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ خود رب کائنات ہمارا خالق و مالک سوالیہ انداز میں فرما رہا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگو، اے میری مخلوق، اے میرے بنائے میرے ہاتھ سے تراشے ہوئے، خلقت بیدیہ، ہمیں ہمارے پروردگار نے اپنی شان کے لائق اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ نے اپنی روح انسان میں بھیج کر اس کو زمین پر اپنا نائب بنایا ہے۔ تو وہ پوچھتا ہے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اے لوگو، اے زمین، میری زمین پر چلنے والو، کیا تم نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، بے مقصد بنائے گئے ہو؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم یہ ذہن بنا کر بیٹھے ہو کہ ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ نہ تم بیکار پیدا ہوئے ہو اور نہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنے کے لیے آئے ہو۔ پھر جب ہم نے اس خالق و مالک کے حضور انتہائی عجز و انکسار کے ساتھ اس کی عظمتوں کو، ہیبتوں کو، قدرتوں کو، جلوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال کیا، اے مالک تو ہی بتا تو نے ہمیں کیوں بنایا ہے؟ تو اس نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس اس لیے بنائے ہیں کہ یہ صرف اور صرف میری عبادت بجا لائیں۔ اللہ اب اس تخلیق کے مقصد کو سامنے رکھ کر اسے محدود نہیں کیا، اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف تمہاری ہر وقت پیشانی زمین پر میرے آگے رہے، بلکہ اس کے لیے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، زندگی بسر کرنے کے لیے وہ جو میں نے جب تمہیں جنت سے زمین پر اتارا تھا اور یہ کہا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ آخری امت، ختم نبوت، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ عبادت کا مفہوم جاننا چاہتے ہو؟ عبادت کس انداز میں ہو؟ یہ دیکھو کہ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک ایک عمل، جب ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے سوال ہوا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ چلتا پھرتا قرآن ہیں، آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک سانس، آپ کی ایک ایک بات عبادت کہلاتی ہے۔ اور اسی عبادت کے تصور کو اگر ہم قرآن پاک میں عملی طور پر دیکھنا چاہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذوات مقدسہ ہیں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپ کے جو صحابہ ہیں
جن کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت لفظ کہے کہ ستارے جگمگ جگمگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ وہ جماعت ہے کہ انہیں تم دیکھو گے کہ رکوع بھی کر رہے ہیں، سجدے بھی کر رہے ہیں، اور ان رکوع اور سجود کو کس بات کے لیے وقف کر رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ ان کی زندگیاں کس بات کے لیے محدود ہو کر رہ گئی ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بس اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہیے، بس، اور اس کی رضا کے متلاشی ہیں۔ اب امام بیضاوی کو جب میں پڑھ رہا تھا تو انہوں نے اس موقع پر ایک خوبصورت بات کہی، وہ کیا؟ کہ پوری کائنات کے لیے قرآن نے کہا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، قیامت تک آنے والے اس دنیا میں جتنے بھی مومن ہوں گے ان کے ایمان کی کسوٹی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور انہیں جو ان کا کسی کا بھی آپ صحابی کا نام لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم، اپنے عمل، اپنے قول کے ساتھ عبادت کا جو تصور اپنی امت کو عطا کیا وہ یہ ہے کہ یہ دنیا، اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے اللہ نے 3 نعمتیں رکھی ہیں۔ وہ کیا؟ ایک نعمت کو ہم کہتے ہیں ادنا درجے کی، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ہی زبردست بات قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک ہے ادنا درجے کی نعمت، ٹھیک ہے۔ ایک ہے درمیانہ درجے کی نعمت، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے اعلیٰ درجے کی سبحان نعمت۔ اللہ۔ اللہ کی نعمتوں میں ادنا درجے کی نعمت دنیا و ما فیہا، بالکل ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں۔ کل متاع الدنیا قلیل، بالکل ٹھیک ہے۔ فرما دیجئے یہ دنیا کے ساز و سامان جنہوں نے تمہیں بیہودہ بنا رکھا ہے یہ قلیل ہیں، تھوڑے ہیں، یہ ادنا درجے کی نعمت ہے۔ درمیانہ درجے کی نعمت کیا ہے؟ جنت اور جنت کی نعمت ہے۔ اچھا، یہ ادنا مطلب یہ درمیانہ ہے۔ یہ درمیانہ ہے۔ ہاں۔ اور جنت کی تعریف قرآن نے یہ کی کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ مَا تَدَّعُونَ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ وہ درمیانہ درجے کی نعمت ایسی ہے کہ وہاں ادھر آرزو پیدا ہوگی ادھر پورا کر دیا، یعنی نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا، ادھر مانگو گے ادھر دے دیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور تیسرے درجے کی نعمت ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو قرآن حکیم کی روشنی میں جب یہ حقیقت سمجھا دی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کے حصول کے لیے جو بھی قدم اٹھایا وہ عبادت شمار ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تو ہم یہ جو ہے قرآن پاک میں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، ان کے بستروں سے وجود الگ رہتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی راتیں سجدہ اور قیام کرتے ہوئے گزارتے ہیں، یہ ساری عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ قولوا للناس حسنا، میری زبان سے کسی کے لیے اچھا کلمہ نکلا وہ عبادت، وہ بھی عبادت۔ میں نے راستے میں کوئی تکلیف دیکھی اس کو ہٹا دیا، یہ بھی عبادت ہے۔ تو عبادت کا مفہوم قرآن کریم نے دیا، لیکن ان میں یہ جو تہجد ہے یا یہ نماز ہے یہ اس طرح سے انسان کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے کہ جب انسان اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کو اپنی حیثیت معلوم ہوتی ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل میں، اس لیے اس کو عبادت کہا گیا۔ یعنی جس وقت وہ دماغ زمین پہ رکھتا ہے تو اسے یہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ جس دماغ پہ تجھے بڑا ناز ہے اس کی اوقات یہ ہے، اور جس کے سامنے تو جھکا ہے وہ یقیناً سب سے بڑا ہے۔ مفتی صاحب، یہ جو تصور قرآن پاک کی روشنی میں ایک وسیع مفہوم ہے عبادت الہی کا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر کا ورڈ تو یہاں پہ اپروپریٹ نہیں بنتا، ان جیسا بھی نہیں بنتا، مطلب ظاہر ہے کوئی ہے نہیں دوسرا
جو اس تصور کو صحیح طور سے اپنے الفاظ میں پرو کر امت تک پہنچا سکے. واحد سرکار ہی کی احادیث ہمیں ملتی ہیں. تو احادیث کی روشنی میں ذرا بتائیے جو اصل جو مقصد ہے عبادت الہی کا وہ کیا ہے ذرا. بہت شکریہ جنید بھائی، اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اور جامع انداز میں عبادت کے تصورات کو ہمارے سامنے، ہمارے ناظرین کے سامنے بیان کیا. دیکھیے، ایک ہے عبادت اور ایک ہے عبادت کی مختلف شکلیں. ٹھیک ہے. تو عبادت کا ایک ایسا وسیع مفہوم ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ اسے انسان کی ساری زندگی کے اوپر اگر محیط مانا جائے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یعنی ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، ہماری تجارت، لین دین، معاملات زندگی، معاشرتی زندگی، عائلی زندگی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، الغرض انسان کی زندگی کی ایک ایک سانس، اس کا ایک ایک لمحہ، اس کا ایک ایک قول، اس کا ایک ایک فعل، ساری چیزوں کے اوپر عبادت محیط ہے. لیکن عبادت کی کچھ مخصوص شکلیں ہیں، اس کی وجہ سے پھر ہمارے ذہنوں میں عبادت کی وہی چند شکلیں رہ جاتی ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، ایک ہیں فرض عبادات، ٹھیک ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کی صورت میں ہمارے سامنے واضح فرما دیا ہے. درست. ایک ہے جو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن جائے، ہر لمحہ عبادت ہو. یہ آپ ایسے سمجھیں کہ یہ انسان کی زندگی میں بائی چوائس ہوتا ہے. تو لہٰذا کوئی نفلی عبادات میں سے معاشرتی عبادات کو منتخب کر لیتا ہے، کوئی خلوت نشینی اور اللہ کے حضور گڑ گڑانا، گریہ وزاری کرنا، سجدہ ریزیاں کرنا، کوئی اس پہلو کو اختیار کر لیتا ہے. وہ بائی چوائس ہوتی ہیں. اب جب ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں تو عبادت کی جتنی مختلف صورتیں ہیں، مختلف شکلیں ہیں، ان ساری شکلوں کو جمع کریں تو عبادت کی کامل ترین شکل ذات مصطفیٰ ہے. اللہ کی عبادت اور بندگی کی کامل ترین صورت ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اسوہ حسنہ کا درجہ عطا فرمایا اور اللہ رب العزت نے آپ کی ایک ایک ادا کو عبادت بنایا ہے. یا یوں کہیے کہ اگر میں اسے ایک بالکل محبت کے انداز میں کہوں، فنی اعتبار سے تو ڈیفینیشنز اور تعریفات کچھ اور تقاضا رکھتی ہیں، محبت کے اعتبار سے یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا عبادت ہے. اللہ عبادت کی وہی شکل اللہ کو قبول ہے جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے اندر جھلکتی ہوئی ہے. ان کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے. اداؤں کو ادا کرنے کا نام عبادت ہے. اور یہ جو نماز ہے یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کا مجموعہ ہے. یعنی تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک جو مصطفیٰ کی ادا ہے ان اداؤں کو جمع کریں تو یہ نماز، وہی ادا صدا ہے، اور وہ صدا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ سے ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ساری انسانیت کو اور امت کو وہی عبادت، وہی اللہ کی بندگی، اللہ کا قرب اور معرفت کا راستہ دکھانے کے لیے ہی تشریف لائے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود آپ کے قول میں، آپ کے عمل مبارک میں، آپ کی سیرت میں، آپ کی احادیث میں ہمیں اس عبادت کے بارے میں اتنی جامعیت نظر نہ آئے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات کی عبادت، چونکہ آج کے موضوع کا ایک خاص تعلق رات کی عبادتوں کے ساتھ بھی ہے، تو رات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر عبادت فرمایا کرتے، نفلی عبادت نماز کی صورت میں کھڑے ہو کر آپ قیام فرماتے اور طویل قیام فرماتے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے، یعنی پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، سوج جاتے کھڑے کھڑے. اب آپ سوچئے، اگر ہم اپنی زندگیوں میں سوچیں اور دیکھیں، کیا کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا کہ اللہ کے حضور قیام میں کھڑے ہیں، عاجزی کے اندر، انکساری کے اندر، اور اس کے قرب کی چاہت اور تمنا میں کھڑے ہیں، قرآن کی تلاوت میں کھڑے ہیں اور ہمارے پاؤں سوج گئے ہوں؟ تو شاید ہم میں سے کوئی زندگی کا ایک دن ہمیں ایسا نظر نہ آئے جب یہ ہوا ہو. اور آقا علیہ السلام کلام کی معذرت، ایک جملے کی ذرا وضاحت بھی فرمائیے آپ. جی، جو آپ بات کر رہے ہیں، ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح میں جو ہے ہم اپنی ٹانگوں کو کبھی ادھر کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، مطلب وہ شیورنگ کرنا شروع کر دیتی ہیں. جی، میں یہ سوچتا ہوں یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں نا، قدمین شریفین کا متورم ہونا، یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس جامعیت سے اپنے قدمین شریفین کو زمین پر رکھتے ہوں گے، اس کو زمین کو شرف بخشتے ہوں گے کہ وہ قدم مبارک ادھر ادھر ذرا سی جنبش نہ کرتا ہوگا، یعنی جمع جس کی وجہ سے متورم ہو جائے. یعنی کتنا جماعت ہے، قدم مبارک جمع کے جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں، کیونکہ ساری توجہ تو اللہ کی عبادت اور بندگی کی طرف ہے، اللہ کے قرب کی طرف ہے. یہ جو جسم یا جسمانی اعضاء کا بار بار پلٹنا اٹھانا، کبھی ہاتھ کبھی پاؤں،
یہ تو ایک اعتبار سے بیزاری کو ظاہر کرتا ہے یا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے دلوں میں عبادتوں کی رغبت کم ہو گئی ہے۔ جب رغبت اور انہماک ہو تو وہ رغبت اور انہماک ہوتا ہے جب تو وہ تصویر اور ہوتی ہے۔ یعنی استغراق کی کیا منزل ہوگی کہ قدمین شریفین متورم ہو جاتے ہیں؟ جی، تو آقا علیہ السلام جب کھڑے ہوتے تو آپ کے پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ اللہ۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشقت، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، آپ کی تو اللہ نے ایک ایک ادا کو عبادت بنا دیا ہے، اور آپ کو عبادت میں مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے، کیا حاجت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی، فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ اس لیے نہیں کہ میرے کوئی بخشش اور مغفرت کے لیے میں کر رہا ہوں یا تگ و دو کرنے کی ضرورت ہے، کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس رب نے مجھے تمام خلق میں اتنی بڑی شان اور بلند رتبہ عطا فرمایا، تمام نبیوں میں اونچا رتبہ عطا فرمایا اور اپنا محبوب بنایا ہے، تو کیا میں اپنے اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور یہ ان کا عالم ہے جن کے صدقے پوری کائنات کی بخشش ہونی ہے یقیناً۔ اور یہ دیکھیے جنید بھائی کہ آقا علیہ السلام اگر یہ نمونہ ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ رب کی شکر گزاری اس عبادت کے اندر ہے، شکر گزاری اس قیام کے اندر ہے، شکر گزاری اس گریہ وزاری کے اندر ہے، تو آج ہم اس گریہ وزاری سے بھی بیزار ہو جائیں یا اس کی ہم ضرورت محسوس نہ کریں تو ہماری زندگیاں تو غفلت کا آئینہ دار ہیں، اس کی غفلت کی نشاندہی کرتی ہیں ساری۔ اچھا، اسی طرح حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کے عبادت کا عالم یہ تھا، ذوق عبادت کا عالم، کہ آپ جب عبادت فرماتے، آپ ایک جنگ میں ایک تیر آپ کی پنڈلی مبارک میں پیوست ہو گیا، جس کا نکالنا بہت تکلیف کا باعث بن رہا تھا اور مشکل ہو رہا تھا، تو روایات میں ہے کہ پھر صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہو جائیں تو اس وقت یہ تیر نکال لیا جائے، کیونکہ اس وقت یہ کسی اور شے کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، نہ اپنے جسم کی طرف دھیان ہے، نہ اپنے جسم کو آنے والی تکلیف کی طرف دھیان ہے۔ آپ دیکھیے ہمیں تو کانٹا بھی نہیں چبھتا اور 10 دفعہ ہم ہاتھ ہلاتے ہیں اور پاؤں اٹھاتے ہیں اور ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، اور پھر یہ کہ کیا مقام ان کا عبادتوں کے اندر ذوق کا، شوق کا، انہماک کا، رغبتوں کا۔ ہماری پلک کا ایک بال، جی، ایک بال ٹوٹ کے آنکھ کے اندر چلا جائے اور ہم نے نماز شروع کر دی ہو تو پوری نماز میں بے چینی رہتی ہے کہ مطلب کسی طرح سے نکل آئے، توجہ وہاں چلی جاتی ہے، اور اس میں جو آقا علیہ السلام لگا ہوا اور توجہ، یعنی کیا استغراق کا عالم ہوگا۔ آقا علیہ السلام کی سیرت سے جو ہمیں ملتا ہے، آپ کی سیرت مطہرہ سے، اسے قرآن نے بیان کیا سورہ مزمل کے اندر، فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن، فرمایا اے کملی اوڑھنے والے محبوب، اے مزمل کی چادر اوڑھنے والے محبوب، راتوں کو بے شک آپ قیام کیا کریں کیونکہ آپ کا ذوق ہے، آپ اظہار تشکر کے لیے کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیام ذرا کم کر لیجئے، تھوڑی دیر آپ آرام بھی فرما لیا کریں، اور پھر نصف شب کی بات کی، پھر اس سے تھوڑا کم کریں، اس سے تھوڑا زیادہ کریں۔ میں کہتا ہوں قرآن مجید کا یہ مقام جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمیں 2 چیزوں کے اندر ایک کشمکش نظر آتی ہے۔ حضور کی طرف سے خواہش یہ ہے کہ کثرت سے قیام ہو، اور اللہ کی طرف سے یہ ہے مرضی کہ حبیب آپ آرام فرمایا کریں، لیکن یہ اس کی خواہش صرف اپنے محبوب کی محبت کے ساتھ خاص ہے، تیرے اور میرے لیے اور ہر امتی کے لیے یہ نہیں ہے کہ سو جایا کرو، سو لیا کرو۔ ہمیں تو وہ کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتوں کو جاگو، مجھے مناؤ، پھر بھی میری مرضی ہے میں مانوں یا نہ مانوں۔ اور اس کو پسند ہیں وہ جو راتوں کو اپنے بستروں کو چھوڑ چھوڑ کر اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اچھا، جب ظاہر ہے چونکہ قیام کی بات آ گئی اور قیام بھی ان کا قیام کہ جن کی وجہ سے ہمیں قیام ملے گا انشاءاللہ، بات یہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ہمارے قیام کو دوام ملے گا انشاءاللہ۔ تو قیام اللیل کی ظاہر ہے کئی اشکال ہیں، اور اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کون کون سی ایسی عبادات ہیں جو خاص طور پہ قیام اللیل میں شامل ہیں۔ ذرا ایک تو یہ صورتیں جو ہیں اس کی بنیادی طور پہ، اور پھر اگین وہی بات ہے کہ قیام اللیل پہ جب بات ہوئی ہے تو اس کے فضائل بھی، کیونکہ اتنی گفتگو سننے کے بعد قیام اللیل کے حوالے سے لوگوں کو ویسے ہی انشاءاللہ
میرا یہ گمان ہے کہ بلکہ میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ محبت ہو گئی ہوگی، لیکن اب لوگوں کو یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شکلیں ہیں جن کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، اور فضائل کے اعتبار سے، اہمیت کے اعتبار سے قرآن اس بارے میں جو ہے وہ یہ کہتا ہے۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم ہے اور پچھلا پہر ہے، اگر ہم کان لگا کر آج کی باتیں سنیں تو یہ گفتگو ہمارے دلوں کی شفا کا سبب بن سکتی ہیں انشاءاللہ، اور یہ ساری باتیں ہمارے دل کو صحیح راہ پر لا سکتی ہیں، اور حقیقت میں یہ ساری باتیں محب کو محبوب سے ملانے کے لیے ہیں۔ حقیقت میں قیام اللیل ایک محبت کا نام ہے، اس جذبے کا نام ہے کہ جو رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ یہاں بطور خاص میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین چونکہ بندے سے بڑی محبت کرتا ہے جناب، اور اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے انسان بنایا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ ایک قالب ہے، ایک جسم ہے، اور اس کے اندر ایک روح ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اکٹھ کا نام انسان ہے، اور اس پر اللہ نے کہا ہے کہ یہ میں نے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہا ہے۔ پوری مخلوق میں کسی کے لیے یہ تمغہ نہیں ارشاد فرمایا جو انسان کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ جو میں نے انسان بنایا وہ ہر لحاظ سے منزہ بھی رہے، خوبصورت بھی رہے، پیارا بھی رہے، قوی بھی رہے، طاقتور بھی رہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کو قوی کرنے کے لیے بہت ساری غذا عطا فرمائی، پاکیزہ غذائیں عطا فرمائی کہ ان کو کھاؤ، اپنے وقت پر کھاؤ تاکہ تمہارا جسم بیمار نہ رہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صحت مند جسم کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے چونکہ روح، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بڑا ناز فرمایا ہے کہ یہ بڑی کمال چیز ہے، امر ربی ہے یہ روح، اور اس روح کی توانی کا اہتمام بھی اللہ نے فرمایا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے جو میں نے روح تمہیں عطا کی ہے یہ بے قرار نہ ہو، یہ بیمار نہ ہو، یہ کمزور نہ ہو، اس کی طاقت کا سما تم نے کرنا ہے، اس کی طاقت کے لیے تو نے اسباب اختیار کرنے ہیں، اور روح کی طاقت کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ زبان پر اللہ اللہ جاری رہے، دل میں اللہ اللہ جاری رہے، پورا انسان اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق رہے۔ تو قیام اللیل جو ہے وہ سجدوں کا نام ہے، وہ ریاضت کا نام ہے، وہ تلاوت کا نام ہے، وہ نعت سننے کا نام ہے، وہ کسی بھی حوالے سے۔ اصل میں قیام اللیل کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے بھی کسی بھی طرح سے بندہ اپنی آشنائی کو پا جائے، اپنی حقیقت کو پا جائے، اپنے مالک کو پا جائے، اپنے اللہ کو پا جائے۔ وہ پچھلے پہر اٹھے اور تنہائی کا وقت ہو، اس وقت جو ہے وہ ہر طرح کی آوازیں خاموش ہوں، اور اس وقت وہ ذکر کے اندر ایسے مست ہو جائے، مستغرق ہو جائے کہ وہ اس دنیا اور ما فیہا سے اپنے دل کو اٹھا کر وہ در رب پر رکھ دے، اور اس وقت انوار باری تعالیٰ اس کے دل پر برس رہے ہوں۔ وہ سجدے کے ذریعے سے مل جائے تو سجدہ کرے، وہ تلاوت کے ذریعے وہ کیفیت ملے تو تلاوت کرے، وہ اللہ ہو کی ضرب لگا کے کیفیت ملے تو اللہ ہو کی ضرب لگائے۔ اصل میں یہ لذتیں پانے والے ہی بتاتے ہیں نا کہ یہ تنہائیوں میں کیا رکھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض اس پر گفتگو کرتے ہوئے قیام اللیل پر ارشاد فرماتے ہیں جب تاریکی چھا جاتی ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں دنیا سو جاتی ہے، میرا دل سینے میں مچلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگتا ہے اب کوئی دیکھ نہیں رہا سوائے میرے مالک کے، سوائے میرے اللہ کے، مجھے رزق دینے والا صرف اب مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے عزتوں کے تاج پہنانے والا مجھے صرف ابھی دیکھ رہا ہے، اب کوئی بھی نہیں۔ کہتے ہیں میرا دل مچلتا ہے اس وقت میں اٹھ جاتا ہوں، اپنے بستر سے جدا ہو جاتا ہوں اور اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کہتے جیسے ہی اجالا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، پھر افسردگی چھا جاتی ہے کہ اب مخلوق سے ملنا پڑے گا، اب لوگوں کے پاس جانا پڑے گا، اب لوگوں کی منافقتوں کو بھی دیکھنا پڑے گا، اب طرح طرح کی باتیں بھی سننی پڑیں گی۔ کہا کہ جیسے جیسے رات بیتتی ہے ویسے ویسے دل خوشی میں مچل جاتا ہے۔ اور حضرت سلیمان دارانی نے تو کمال بات کہی، وہ رات کا وقت
وقت تھا، داڑھی پکڑی ہوئی تھی، آنسو برس رہے تھے. کسی نے کہا کہ اے اللہ کے ولی، آپ کا رونا کیسا ہے؟ رخساروں پر بہتے آنسو کیوں ہیں؟ آپ کی داڑھی بھیگ چکی ہے، وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں میں کیوں نہ روؤں کہ اس کیفیت پر اللہ مجھ پر نگاہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب رات کا پچھلا پیر ہو جائے، دنیا میں سناٹا چھا جائے، کہتے ہیں کہ اس وقت اہل محبت دامن امید کو دربار الہ میں بچھا دیتے ہیں. دامن امید کو دربار الہ میں بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ. آپ جو بات کر رہے ہیں اس بات سے بلا تمثیل ایک بات ذہن میں آ گئی. جب آپ کسی سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو جب تک اس کا وجود سامنے ہو، یا اس کی موجودگی کا احساس ہو، یا اس کا چہرہ سامنے ہو، یا اس کی آواز سماعت میں آ رہی ہو، تو آپ ایک کیفیت میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہاں جس سے میں پیار کرتا ہوں وہ میرے ساتھ موجود ہے. اور جیسے ہی وہ نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس کا وجود نگاہوں سے چلا جاتا ہے، یا اس کی آواز سماعتوں سے چلی جاتی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل خالی ہو چکے ہیں. کائنات اور دنیا جو ہے آپ کے اوپر مکمل طور پہ بند ہو گئی ہے. یہی عالم منچلوں کا ہوتا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ وہ اس حد تک مستغرق ہو جاتے ہیں کہ رات کی تاریکی کا پھر وہ انتظار کرتے ہیں کہ دن کی روشنی رات کی تاریکی میں پلٹے اور ہماری ملاقات کا سلسلہ شروع ہو جائے. ایسا ہی وہی حضرت سلیمان دارانی کہتے ہیں کہ اہل محبت اپنا دامن امید دربار الہ میں بچھا دیتے ہیں. اب اس کیفیت کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں جب ایک محب اپنے محبوب کے حضور اپنا دامن اس حالت میں پھیلا چکا ہے کہ اس کو یقین بھی ہے کہ اب مجھے وہ سب کچھ عطا کر سکتا ہے. اس کی دربار میں کوئی بخل نہیں ہے، اس کے خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس کو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اس کو نیند بھی نہیں آتی ہے. وہ حی و قیوم ذات ہے. وہ اپنے محبین کا لحاظ بھی فرماتا ہے، محبت بھی فرماتا ہے. اور آخر میں یہ جملے حضرت سلیمان دارانی کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس وقت حضرت جبرائیل سے فرماتا ہے جب تنہائیوں میں کوئی عبادت کر رہا ہو، رو رہا ہو، کہ اے جبرائیل جاؤ تو صحیح، ان کو دیکھو تو صحیح میرے محبت کرنے والے کیسے گریاں کر رہے ہیں اور کیسے ان کے دل مچل رہے ہیں. کیا بات ہے. سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے عبادات کو شرف بخشا، ظاہر عبادات آپ سے جڑی تو شرف بخشا نا. اور قیام اللیل کی بات جب ہم کرتے ہیں تو آپ نے پریکٹیکلی کر کے بتایا پہلے، اور پھر ظاہر آپ کی احادیث میں ملتا ہے. ذرا آپ کے اقوال کی روشنی میں بتائیے کہ قیام اللیل کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. کاش ہم سمجھ پائیں صاحب کہ کیا ادھر ادھر ہم پوری رات اسٹیڈیمز میں برباد کرتے ہیں. یہ راتیں تو بڑی سنہری راتیں ہیں، اللہ کو راضی کرنے والی راتیں. بتائیے ذرا. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قرآن کریم نے آپ کے بارے میں امت کو بتایا کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. سبحان اللہ. وہ تمہاری بھلائی کے کتنی شدت سے خواہش مند ہیں، وہ تم پر مہربان ہیں، رحیم ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ بندے کا معبود سے تعلق نہ ٹوٹنے پائے. اصل بات یہ. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ وہ لوگ ہیں، ان کو انسان کہا جاتا ہے، وہ حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن کہلانے کے حقدار ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ سے غافل نہیں کرتی. یعنی نوٹ اللہ سے غافل نہیں کرتے. دوسرے لفظوں میں انہیں نماز کے قیام سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے یہ چیزیں غافل نہیں کرتی. اب حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو راتوں میں قیام کرنے اور جاگنے کی شوق دلاتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی عادتیں بناؤ، کیونکہ یہ تم سے پہلی امتوں کے صالحین کا طریقہ تھا۔ اللہ اکبر۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اسی جذبے کی بدولت اللہ سے ہمیں لیلۃ القدر دلوائی۔ اللہ، کہ آپ نے جب فرمایا کہ فلاں لوگ اتنی سال عبادت کرتے تھے، اتنی لمبی زندگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ رات کا جاگنا تقرب الی اللہ کا ذریعہ ہے، سبحان۔ بلال رضی اللہ عنہ کی اس حدیث مبارکہ میں۔ دوسرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جس انداز سے دنیا اور آخرت کو ساتھ ساتھ لے کر چلنے کی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اس بات کی طرف بھی آپ کبھی توجہ نہیں دیتے تھے کہ انسان دنیا و ما فیہا سے غافل ہو کر ہر وقت ہی، جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی صبح ہو یا شام، دن ہو یا رات، ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھاتا پیتا کہاں سے ہے؟ کہا گیا کہ اس کے کھانے پینے کا اہتمام اس کا بھائی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اس کا بھائی بہتر ہے۔ بہتر۔ ہمیں وہ ماحول نہیں دیا گیا۔ آج ہم جس ماحول میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ جو عظیم راتیں دی ہیں ان سے استفادہ کرنا ہے، لیکن ماحول کیا ہے؟ ماحول یہ ہے کہ اذان ہوتی ہے، بازاروں میں شور و شغب کم نہیں ہوتا، تراویح ہو رہی ہوتی ہیں، چند لوگ مسجد میں ہوتے ہیں، باقی بازار میں خرید و فروخت میں۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین موجود ہیں، ان میں سے جو مالی طور پر کمزور تھے انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، یہ جو مالدار لوگ ہیں یہ اجر پانے میں ہم سے آگے نکل گئے، یہ نماز ہماری طرح پڑھتے ہیں، زکوٰۃ یہ حج ہماری طرح کرتے ہیں، روزے ہماری طرح، لیکن ان کے پاس جو فضول اموال زائد مال ہے ان کے ذریعے یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس کے جواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے مال و زر کی بدولت آگے نکلے ہیں تو تمہارے لیے بھی اللہ نے نیکیوں کے کتنی راہیں کھولی ہیں، ان کو اختیار کریں، سبحان اللہ کہو، تم الحمدللہ کہو، تم اللہ اکبر کہو، تم کسی کو سواری پر سوار کرنے میں مدد دے دو، تم کسی کا سامان اٹھانے میں اس کی مدد کر دو، تو یہ نوافل ادا کرنا، رات کا قیام کرنا نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے بھی دیا اور اپنی زبان اقدس سے بھی اس کی طرف خوب توجہ دلائی۔ اب آئیے ذرا اس نماز کی طرف جو ظاہر ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو فرض اور امت کے لیے جو ہے وہ ایک اعزاز ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نماز ایک گناہگار کی حیثیت سے میں جب دیکھتا ہوں تو وہ تو کئی مسائل کی چابی ہے باقاعدہ وہ نماز، جسے ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ تو ذرا تہجد کی نماز کے بارے میں لوگوں کو بتلائیے کہ اس کے جو جسمانی فائدے ہیں، اس کے جو روحانی فائدے ہیں، اس کے جو دنیاوی فائدے ہیں، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو ذرا تہجد سے بھی پیار ہونا شروع ہو۔ بتائیے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بات ہے، کاش کہ ہمیں تہجد کی نماز سے محبت ہو جائے اور تہجد کی نماز ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، کیا ہی کمال ہو جائے۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نماز تہجد کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دے دیا۔ اللہ، اچھا دیکھیے، یوں تو جو نماز پنجگانہ ہے یہ بھی اللہ رب العزت کا تحفہ ہے، یقیناً، جو شب معراج اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور کمال یہ 50 تھی، 5 کی اور 5 دے کے پھر 50 کا مطلب ثواب دے دیا۔ بلا تشبیہ اور بلا مثال ایک بات میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے نا، کہیں آپ جاتے ہیں تو وہ آپ کا کوئی دوست ہے، وہ آپ کو گفٹ دیتا ہے، کچھ آپ کے لیے ہے، کچھ وہ دیتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہے، یہ لے جائیں، تو اب وہ آپ لے کر آتے ہیں تو وہ گھر والوں کو بھی اسی طرح اچھا لگنا چاہیے اور اچھا ہوتا ہے۔ تو بلا تشبیہ اور بلا مثال یہ
یہ باتیں تو ہمیں عقل کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں شب معراج، اللہ رب العزت نے آپ کو تو جو عطا فرمایا سو عطا فرمایا، وہ نہ ہمارے وہم و گمان میں نہ ہمارے لفظوں کی وسعت اور حد ہے کہ اسے بیان کریں، عقل کا وہاں دخل ہی نہیں ہے۔ آتے ہوئے تو آقا علیہ السلام کو تحفہ عطا فرمایا کہ یہ امت کو دے دیجئے اور وہ نماز ہے۔ اچھا، جب اللہ کا تحفہ بنا تو یہ عام تحفہ نہ ہوا، خاص تحفہ ہوا، تو تحفے کی قدر، پھر خاص تحفے کی قدر، پھر اللہ تعالیٰ نے خاص نے دیا، خاص کو دیا، خاص کے لیے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے لیے تہجد کو جو فرض فرمایا تو گویا کہ یہ تہجد جو ہے پھر آقا علیہ السلام کے لیے خاص تحفہ بنا، جو امت کے لیے دیا وہ جنرل ہو گیا، جو آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ اخص الخاص ہوا۔ تو لہٰذا اس اخص الخاص کی لذت اور چاشنی ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اپنی سنت سے ہمیں بتایا کہ کرو۔ اور قرآن آپ نے فرمایا، قرآن سے اس کو دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات کے وقت میں تہجد آپ ادا کیجئے، یہ کوشش مشقت اٹھائیے اور تہجد ادا کیجئے رات کے وقت میں، نافلۃ لک، یہ آپ کے لیے اضافی طور پر ہے، اضافی طور پر ہے، یعنی امت پر اس کو لازم نہیں فرمایا، یہ اس معنی میں نافلتن ہے، ایک تو ہے نا نفل اور فرض، اس معنی میں یعنی آپ کے لیے یہ اضافی امر ہے، لہٰذا آپ اسے رات کو تہجد ادا کیجئے۔ اور پھر اس تہجد کا صلہ، اس کا اجر وہ اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مُقَامًا مَحْمُودًا۔ آپ کے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس نفلی نماز کا، اس اضافی نماز کا اللہ کی بارگاہ سے اجر و ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کو قیامت کے دن مقام محمود عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا مفتی صاحب کہ محبت تقاضا کرتی ہے مشقت کا، سبحان ہے نا؟ بے شک، اور پھر مشقت کا نتیجہ جو ہے وہ ایک خاص مقام اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اچھا، اس تہجد کو جو آقا علیہ السلام کے لیے خاص فرمایا اور فرمایا اس کا اجر یہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کروں گا، اور مقام محمود کیا ہے وہ تو پھر الگ ایک تفصیل رکھتا ہے، وہ تو مقام شفاعت ہے، مقام محبوبیت ہے، مقام شفاعت کبریٰ ہے، جو قیامت کے دن اللہ رب العزت آقا علیہ السلام کی شان کو ساری خلق کے سامنے ظاہر فرمائے گا، وہی مقام محمود ہے۔